اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں آپ کے اور ہم سب کے شامل حال ہیں، اور ہم سب دسترخوان الہیہ کے اوپر مہمان کی شکل میں موجود ہیں، اور وحدہ لا شریک پروردگار ہم سب کا میزبان اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ آپ کے روزوں قبول فرمائے بحق محمد و آل محمد، اور آپ کو عبادت الہیہ کی مزید توفیق مرحمت فرمائے، اور حقیقت دعا سے قریب تر رہنے کی مسلسل توفیقات آپ تمام حضرات کو میسر ہوتی رہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی ان رحمتوں سے اور ان الطاف و کرم سے متمسک رہنے کی اور شامل حال ہونے کی پروردگار ان تمام مسلمانوں کو توفیق مرحمت فرماتا رہے بحق محمد و آل محمد، اور خصوصیت کے ساتھ بحق حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جن کی بدولت آج پوری زمین و آسمان اور پوری کائنات اس وقت باقی و جاری و ساری ہیں۔ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو آج اس کائنات کے اندر کسی کا وجود نہ ہوتا۔ ان کے وجود ذیجود کے کرم کی بنیاد پر آج تمام عالم انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام کائنات باقی و جاری اور ساری ہے۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پہ گفتگو جاری ہے، اور آج یہ 7ویں گفتگو آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش خدمت ہے۔ دعا کیوں، مختلف عناوین آپ کے سامنے آ چکے ہیں، مختلف وجوہات سامنے آ چکے ہیں۔ کیوں کا ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ ہم کئی شکلوں میں آپ کی خدمت میں دے چکے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا اس شکل کو تبدیل کریں، اور ہم آپ کی خدمت میں اس کیوں کا جواب اس لحاظ سے پیش کریں کہ دعا کے فیوز کیا ہیں، دعا کی برکتیں کیا ہیں، دعا کے فائدے کیا ہیں، دعا کے ہمارے نزدیک بہت ساری برکتیں کیا ہیں، دعا کے ہمارے نزدیک اور ہم پورے معاشرے کے نزدیک کیا کیا فائدے ہیں، جن فائدوں کے نتیجے میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو آئیے خدمت اقدس میں عرض کروں، میں اس منزل کے اوپر دعا کا پہلا فائدہ خدمت میں عرض کروں۔ دعا رحمتوں کا خزانہ ہے اور رحمتوں کی کنجی ہے۔ جہاں جہاں بھی ایک انسان دعا کرتا ہے بارگاہ خداوندی میں، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرما کے کہتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی کنجی ہے، دعا رحمت کی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان رحمت خداوندی سے متصف ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دعا کرے تاکہ وہ رحمت خداوندی کا حصول کر سکے۔ دوسری منزل کے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ ومصباح الظلمہ، دعا رحمت کی کنجی ہے اور تاریکی کے اندر ایک چراغ ہے۔ اب سمجھ میں آیا دعا کیوں ہے؟ دعا کے فیوز اور برکات کو جب ملاحظہ فرمائیں گے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا دعا کس لیے کی جائے، اور دعا کرنے کے اسباب کیا ہونے چاہیے، دعا کس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب نے جس وقت اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو چند جملے یہ ہیں، فرماتے ہیں اعلم، اے بیٹا حسن جان لو، ان الذی بیدہ خزائن السماوات والارض، وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، قد اذن لک فی الدعاء، اسی نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں دست دعا پھیلاؤ، اسی کا حکم ہے، اسی کی اجازت ہے، اسی نے کہا ہے، اسی نے حکم دیا ہے، لہذا اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ اور صرف یہیں تک نہیں کہ اس کی اجازت ہے، بلکہ فرمایا وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، اس نے قبول کرنے کی کفالت بھی لی ہے۔ یعنی صرف حکم دعا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے یہ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس نے کہا ہے تم دعا کو ادعونی
استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اس نے حکم دعا بھی دیا ہے، اور حکم دعا کے ساتھ ساتھ دعا کو قبول کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَهُ، اور اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تاکہ تم اس سے مانگو، کیوں؟ لِيُعْطِيكَ، تاکہ وہ تمہیں عطا کر سکے۔ تو عطا کے لیے تمہارا ہاتھ کا پھیلانا ضروری ہے۔ اس نے حکم دیا ہے، لہٰذا اس دعا کو اس لیے بارگاہ خداوندی پیش کرو تاکہ وہ تمہیں عطا کر سکے۔ وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ، اور تم لوگوں پر رحم کرو تاکہ وہ تمہارے اوپر رحم کر سکے۔ وَلَمْ، اب جملہ دیکھیں، بہت اہم ترین جملہ ہے مولا متقیان کی وصیت کا جو مولا حسن کو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يُحْجِبُكَ عَنْهُ، یاد رکھو اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کسی حجاب کو نہیں رکھا، کسی ایسے کو نہیں رکھا جو تمہیں اس سے الگ کر دے، اسے تم سے الگ کر دے۔ اس نے تمہارے اور اپنے درمیان میں حد، یہ دوسروں کے سامنے جا کے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو پھر اس نے تو یہ تک کہا ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کے آ جاؤ، میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دو۔ تمہارا کام ہاتھوں کو پھیلانا ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ کیوں؟ دعا کیوں؟ تاکہ رحمتوں کی برسات ہو سکے، مسلسل عطا ہو سکے، اور یہی وجہ بھی ہے فرمائے فَمَتَا شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعَاءِ أَبْوَابَ نِعْمَتِهِ، جب بھی تم چاہو، جس وقت بھی تم چاہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، جب چاہو اس کی نعمتوں کے دروازوں کو اپنی دعا کے ذریعے کھول لو۔ محسوس فرمایا دعا کیوں؟ یہ دعا کے فیوز ہیں، یہ دعا کی برکتیں ہیں، یہ دعا کے فائدے ہیں۔ دوسرا فائدہ دعا کا دوسرا فائدہ، شیطان سے صحیح و سالم رہتا ہے۔ شیطان انسان کے قریب نہیں آتا اگر انسان دعا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ تو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں اکثر الدعاء تسلم من ثورت الشیطان، دعا میں زیادتی کرو، مسلسل دعائیں کرو تاکہ تم شیطان کی سلطنت سے محفوظ رہ سکو، تاکہ شیطان کی عداوت سے تاکہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ سمجھ میں آیا؟ دعا کا دوسرا اہم ترین فیض یہ ہے، دعا کا دوسرا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان کے نزدیک شیطان نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے، اب جملہ فرمائیے، مولائے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، ابلیس نے کہا ہے خمسۃ فیہن حیلہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے کوئی ہیلا نہیں ہے، میرے مکر و فریب کی کوئی اوقات کہاں تک پہنچ سکے، وسائر الناس فی قبضتی، اور تمام لوگ میرے قبضے میں ہیں۔ 5 لوگ ایسے ہیں، گویا 5 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں میرا کوئی وجود نہیں ہوتا، جہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں میرے تمام مکر و فریب موقع رہ جاتے ہیں، جہاں مکر و فریب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ 5 چیزیں، من اعتصم باللہ ان نیت صادقہ، جو بھی بارگاہ میں سچی نیت سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے، 1 منزل، واتکل علیہ فی جمیع امورہ، اور اپنے تمام کاموں میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرے۔ جو انسان بھی ایسا ہے، شیطان کہتا ہے میں اس کے قریب نہیں جا پاتا، میری کوئی حیثیت نہیں کہ اس کے پاس جا سکوں۔ 2 منزل، ومن کثر تسبیحہ فی لیلہ ونہارہ، جو اپنی رات اور دن کے اکثر مسلسل تسبیح خداوندی میں مشغول رہتا ہے، شیطان کہتا ہے میری کوئی مجال نہیں کہ میں اس کے نزدیک جا سکوں۔ 3 منزل، ومن رضی لأخیہ المؤمن بما یرضاہ لنفسہ، جو اپنے مومن بھائی کے لیے ان چیزوں پر
جو اپنے بارے میں راضی رکھتا ہے، جن کپڑوں کو خود پہننا چاہتا ہے وہ اپنے مومن بھائیوں کو پہنائے، جو اپنے لیے کھانا پسند کرتا ہے مومن بھائیوں کے لیے کھانا پسند کروائے، جو اپنے لیے دیکھنا پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائیوں کے دیکھنا، یعنی جس چیز کو، یہ تو قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کو قربان نہ کر دو، اس کو خرچ نہ کر دو جس کو تم محبت کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو۔ تو جہاں اپنا چاہنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ مزاج یہ ہے کہ میں اچھا کھاؤں دوسرا اچھا نہ کھائے، میں اچھا پہنوں دوسرا اچھا نہ پہنے، میں اچھا رہوں دوسرا اچھا نہ رہے، میرے پاس بینک بیلنس ہو دوسروں کے پاس بینک بیلنس نہ ہو۔ فرمایا نہیں، شیطان کہتا جو انسان ما یرضاہ لنفسہ، جو اپنے لیے راضی ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی راضی ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے تو شیطان کہتا ہے میں اس کے نزدیک نہیں جا پاتا، سارے مکر و فریب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، میری کوئی مجال نہیں کہ اس کے نزدیک جا سکوں۔ اور پھر چوتھی چیز وَمَن لَمْ يَجْزَعْ عَلَى الْمُصِيبَةِ حِينَ تُصِيبُهُ، جس کے اوپر مصیبت نازل ہوئے وہ اس مصیبت میں جزا فضا نہ کرے۔ غور کیجئے گا، ظاہر ہے جزا فضا وہ کرے جو مصیبتوں سے گھبرائے، لیکن جہاں مصیبتوں کی آمد ذکر کربلا کی پیش خیمہ بن جائے تو وہاں کون ہوگا جو اپنی مصیبتوں پر جزا فضا کرے؟ یہی تو وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے معصومین نے ہم کو سلیقہ حزن عطا کیا ہے۔ اور حزن کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی مرتا ہے تو ہم اس پہ نہیں روتے، فرش عزائے حسین بچھا کے بتاتے ہیں کہ ہماری جزا و فضا اپنوں کے لیے نہیں ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ ہیں ہی وہی جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ چوتھی صفت ہے کہ جس کے اندر پائی جاتی ہے شیطان اس کے نزدیک نہیں جا پاتا۔ اور پانچویں منزل بہت توجہ کیجئے گا، من رضی بما قسم اللہ لہ ولم یہتم لرزقہ، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اور اس سے زیادہ اس منزل کے اوپر الگ ہٹ کے تقسیم رزق کے لیے کوشش اور کاوش اس عنوان سے نہ کرے کہ میں اللہ کی تقسیم سے زیادہ حاصل کر لوں گا۔ غور فرما رہے ہیں وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، جو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اس کے لیے اس پر راضی ہو جائے۔ غور فرمایا، یعنی اس منزل کے اوپر اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو یہ دعا ہی کی تو برکتیں ہیں کہ جہاں تو نیت صادقہ کے اندر بھی دعا آتی ہے، تسبیح کی منزل ہوئی تو نیت صادقہ آتی ہے، مومن بھائی کے لیے راضی ہونے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی یہ دعا کا دوسرا اہم فائدہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم مسلسل دعا کے فیوز و برکات اور دعا کے فوائد پہ گفتگو کریں گے کی پہلی شق انشاءاللہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور پھر ہمیں آگے گفتگو ہو جائے۔ دعا کیوں؟ مختلف اسباب ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بحق امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خصوصی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دعا کو سمجھنے کی اور دعا کے فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کی مسلسل توفیق مرحمت فرما، کہ آپ لوگ وقت معینہ کے اوپر ٹھیک 10 بجے شب میں انڈین ٹائم سے آپ تشریف لے کے آئیں اور ہمارے اس اور موضوع کے مناسبت سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس سوال کو ضرور پیش کریں تاکہ اس کو مکمل طور کے اوپر سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ دوسری اہم ترین گزارش یہی ہے کہ خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی مستفید ہونے کا موقع فراہم فرمائیں۔ لہٰذا ہمارے پیج کو، آفیشلی پیج کو اپنے تمام دوستوں میں، اعزاء اور اقربا میں اور اپنے تمام احباب کے اندر شیئر کیجئے تاکہ اور وقت معینہ پہ تشریف لے کے آئیں۔ دوسری اہم منزل یہ ہے کہ بہت سے احباب نے ہم سے یہ درخواست کی ہے کہ جو ہم نماز ظہرین کے بعد دن میں 2 بجے ہندوستانی ٹائم کے مطابق اہمیت قرآن
رمضان کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا ٹائم تبدیل کیا جائے، بجائے 2 بجے کے 10 یا 11 بجے کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز کل وہ 2 بجے اپنے وقت پہ ہوگی، اور پرسوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام احباب کے مشورے اور درخواست کے اوپر غور و فکر کریں، وقت تبدیل کریں، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی اطلاع بذریعہ واٹس ایپ اور بذریعہ معاف کیجیے گا فیس بک آپ کو دے دی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔